السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ مایا کی پریشانی۔ 3 ہفتوں کے بعد ناہید ایک اجڑے ہوئے قلعے کے ایک کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ برہمن آباد سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک گھنے جنگل میں یہ قلعہ کسی زمانے میں گنگو اور اس کے ساتھیوں کی قیام گاہ تھی۔ چند دنوں سے گنگو اور اس کے ساتھی پھر ان پرانے کھنڈروں کو آباد کر چکے تھے۔ ناہید کے زخم اور بخار سے گنگو کو سخت تشویش تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ناہید کے شفا یاب ہونے تک ایسی جگہ کو اپنی قیام گاہ بنایا تھا جو گرد و پیش کے خطرات سے محفوظ تھی۔ گنگو لوٹ مار کی قسم کھا چکا تھا۔ اسے ایک خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے گھوڑے اور دوسرے ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ جہاز غرق ہو جانے کے بعد اس کے پاس صرف 4 بیش قیمت ہیرے رہ گئے تھے جنہیں وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ایک گجراتی تاجر کا بیس بدل کر برہمن آباد پہنچا۔ وہاں پر صرف 2 ہیرے بیچنے سے اسے اس قدر رقم مل گئی جو اس کے تمام ساتھیوں کو گھوڑے، تلواریں اور کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ گنگو کو دیبل کے آس پاس اگر کوئی اس قسم کی جائے پناہ مل جاتی تو وہ یقیناً اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناتا، لیکن وہاں کوئی موزوں جگہ نہ ہونے کے علاوہ گنگو کو یہ بھی یقین تھا کہ قیدیوں کو برہمن آباد یا اوروں میں راجہ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ چند دنوں سے گنگو کے ساتھی دیبل اور برہمن آباد کے درمیان تمام راستوں پر پہرا دے رہے تھے۔ گنگو کی نیت کے متعلق خالد کے تمام شکوک رفع ہو چکے تھے۔ مایا دیوی بھی دن رات ناہید کی تیمارداری کر کے گنگو کو کسی حد تک اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے چکی تھی، ناہید کے شبہات دور کر چکی تھی، لیکن خالد پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس کے لیے گویا وہ تھی ہی نہیں۔ وہ تیمارداری کے لیے ناہید کے پاس بیٹھتا، وہ اس کے سامنے ناہید کے زخم کی مرہم پٹی کرتی، اسے دوائی کھلاتی، اس کا سر دباتی، اور خالد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے خلاف کئی بار یہ الفاظ دہراتی: آپ کی بہن کی طبیعت اب ٹھیک ہے، زخم جلد اچھا ہو جائے گا، بہن ناہید اب تندرست ہے، آپ پریشان نہ ہوں، خالد آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن خالد کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ یہ محسوس کرتی کہ خالد کی آنکھیں اور کان اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ کے دانے سے اس مقام تک کشتی کے طویل سفر میں بھی یہی حالت تھی۔ دریا میں وہی پانی تھا جسے وہ سمندر میں دیکھ چکی تھی۔ ہر صبح وہی سورج نمودار ہوتا اور شام کے وقت انہی چاند اور ستاروں کی محفل سجتی تھی، لیکن خالد کے طرز عمل میں تبدیلی کے بعد اس کے لیے کائنات کی تمام رنگینیاں پھیکی پڑ چکی تھیں۔ اگر خالد اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا، اگر وہ فقط ایک بار پوچھ لیتا کہ مایا تم کیسی ہو، اگر اس کے ہاتھ مایا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو پوچھنے کے لیے معمولی سی آمادگی ظاہر کرتے، تو بھائی کی جدائی کے احساس کے باوجود اس بات پر خوش ہوتی کہ قدرت نے دیبل سے ان کے راستے جدا نہیں کیے۔ وہ جہاز پر سفر کے دوران میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ کاش خالد کے ساتھ اس کا سفر ختم نہ ہو، کاش کوئی طوفان جہاز کا رخ بدل دے اور وہ خالد کے ساتھ کسی ایسے جزیرے پر پہنچ جائے جہاں صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں، آبشاریں محبت کے گیت گاتی ہوں، سدا بہار درخت لہلہاتے ہوں، گہری جھیل میں کنول کھلتے ہوں۔ دیبل کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کی سپنوں کی رنگین دنیا درہم برہم ہوئی، لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کی بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کی ایک نئی دنیا آباد کرنے لگی۔ لیکن دیبل کے حادثے نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ محبت اور وفا کی دیوی کی ملتجی اور متمنی نگاہوں کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔
ان لوگوں میں صرف ناہید ایسی تھی جسے یہ یقین تھا کہ دیبل کے حادثے سے مایا دیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک عورت کی ذکاوت حس سے مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت اور اس کی حیا کا ذکر چھیڑ دیتی۔ خالد گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی، خالد تمہارا دل بہت سخت ہے، تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ و سفید چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح مرجھا گیا ہے۔ اس کا بھائی برا صحیح، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ وہ تمہیں اپنی آخری پناہ خیال کرتی ہے، تم اسے تسلی دے سکتے ہو۔ وہ اب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ اگر اس کا بھائی واقعی اس سازش میں شریک تھا تو اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہے۔ اور وہ جواب دیتا، میں دوپہر کے وقت چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے بس کی بات نہیں۔ چند دن اس قلعہ میں رہنے کے بعد ناہید چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، لیکن سر کا زخم ابھی تک مندمل نہیں ہوا تھا۔ خالد کبھی کبھی سواروں کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے لیے چلا جاتا۔ ایک شام مختلف اطراف سے سپاہیوں کی تمام ٹولیاں واپس آ گئیں، لیکن خالد اور اس کے 4 ساتھی واپس نہ آئے۔ ناہید نماز مغرب کے بعد اپنے بھائی کی خیریت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گنگو اپنے چند ساتھیوں کو خالد کی تلاش میں روانہ کر کے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مایا قلعے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹوں سے الجھ گیا۔ وہ کانٹوں کو الگ کر رہی تھی کہ جھاڑیوں کے عقب سے خالد اور دوسرے سوار نمودار ہوئے۔ خالد نے گھوڑا روکتے ہوئے پوچھا، میری بہن کیسی ہے؟ کانوں کے راستے یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف دیکھنے لگی۔ خاردار جھاڑی کی چند شاخیں جو اس کے نے بڑی مشکل سے اپنے دامن سے جدا کی تھیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ خالد نے پھر کہا، بتاؤ میری بہن ٹھیک ہے نا؟ مایا نے چونک کر جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت دیر لگائی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر مایا پھر اپنے دامن کو کانٹوں سے چھڑانے لگی، لیکن اس کی نگاہیں خالد پر گڑی ہوئی تھی۔ خالد گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھی دیدہ دیز نگاہوں سے ایک طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے آگے نکل گئے۔ خالد شاہوں کو ایک ایک کر کے اس کے دامن سے الگ کرنے لگا۔ مایا کا نفس تیز ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو امڑنے لگے۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ خالد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خالد نے ایک شاخ اس کے دامن سے الگ کرتے ہوئے کہا، اسے پکڑو۔ اس نے جلدی سے شاخ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک تیز کانٹا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا اور شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ مایا کانٹے کی تکلیف کے باوجود مسکرائی۔ تشکر کے آنسو میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کا چہرہ شبنم آلود پھول سے کہیں زیادہ دل فریب بنا دیا۔ خالد نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، لاؤ میں نکال دوں۔ مایا نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خالد کانٹا نکال کر پھر جھاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئیں؟ مایا نے جواب دیا، قلعے میں گرمی تھی اور میں ذرا ہوا خوری کے لیے نکل آئی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا، کیا سچ مچ تم میرے یہاں آنے کی وجہ نہیں سمجھ سکے؟ کاش میں تمام عمر کانٹوں میں الجھی رہوں اور تم نکالتے رہو۔ خالد نے جواب دیا، لیکن اس وقت درختوں کے نیچے زیادہ حبس ہے۔ مایا نے پریشان سی ہو کر خالد کی طرف دیکھا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، میں دریا کی طرف جا رہی تھی۔ دریا دوسری طرف ہے، میں بھی اسی طرف جا رہی تھی، لیکن کیا؟ گھوڑوں کی ٹاپ سن کر اس طرف لوٹ آئی۔ آج آپ نے بہت دیر کی، میں بہت پریشان تھی۔ میں تمہاری پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔
اگر میں زبیر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح قید میں ہوتا تو تمہیں بہت اطمینان ہوتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی قید میں ہوں۔ میں تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مایا کے دل میں ایک چرکا لگا، وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس نے خلاف معمول خالد کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور اس کی چمکتی ہوئی پتلیوں پر پھر ایک بار پانی کے دھندلے نقاب چھا گئی۔ یہ نقاب ابھر کر چھلکتے ہوئے آنسو میں تبدیل ہو گئے، پلکیں انہیں زیادہ سہارا نہ دے سکیں، دو چمکتے ہوئے موتی رخساروں پر ہلکی ہلکی لکیریں چھوڑتے ہوئے ہونٹوں پر آ رکے۔ مایا نے چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ خالد کی آواز سن کر مایا نے چونک کر چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کا دامن کانٹوں سے الگ ہو چکا تھا اور خالد گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ بولی، آپ جائیے، میں خود آ جاؤں گی، لیکن میں آپ سے آخری بار صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ اگر میرا بھائی اس سازش میں شریک تھا تو بھی یہ انصاف نہیں کہ اس کے پاپ کی سزا مجھے ملے۔ خالد نے جواب دیا، میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، تمہیں بہت جلد تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارا بھائی بھی تم سے دور نہیں، وہ یہاں سے 4 کوس دور دریا کے کنارے ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ راجہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو برہمن آباد لے جا رہا ہے، اس کے ساتھ دیبل کا حاکم بھی ہے۔ کل تک وہ برہمن آباد پہنچ جائیں گے، شاید آج رات ہی تمہارے بھائی کے پاس ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور اگر اس نے قیدیوں کو چھوڑنا منظور کر لیا تو تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں شروع سے اس بات کا حامی نہ تھا کہ تمہیں یہاں رکھا جائے، ہمارا اخلاق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک بے بس عورت پر ہاتھ اٹھائیں، تم اطمینان رکھو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا بھائی قیدیوں کو لے جا رہا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں پرتاپ کے ساتھ وہ بھی ایک قیدی کی حیثیت میں جا رہا ہو؟ میں آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا، اور قیدی بیل گاڑیوں پر میں آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، وہ ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا، وہ قیدی بیل گاڑیوں پر بھی پابند زنجیر تھے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، گنگو میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ خالد گھوڑے کی بھاگ پکڑ کر پیدل چلتا ہوا قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ گنگو باہر اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالد، مایا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ خالد نے بے پرواہی سے جواب دیا، وہ آ رہی ہیں، رات ہو رہی ہے، تم اسے ساتھ کیوں نہ لے آئے؟ آپ لے آئیں، وہ کہتی تھی تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، وہ چھپ چھپ کر تمہاری راہ دیکھ سکتی ہے، تمہارے لیے کانٹوں میں الجھ سکتی ہے، لیکن تم ذرا اس کی طرف مائل ہوئے اور وہ وحشی ہرنی کی طرح کترا کر بھاگی۔ خالد نے جواب دیا، میرے دل میں شاعری کے لیے کوئی جگہ نہیں، اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیبل کے قافلے کی خبر سن چکے ہوں گے۔ ہاں میں سن چکا ہوں، ان کے ساتھ 200 مسلح سپاہی ہیں، ہم منٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں جے رام کو یہاں لانے کی تجویز سوچ چکا ہوں۔ دیکھا، اس لڑکی کی باتوں میں آ کر ناہید جے رام کے متعلق اپنے خیالات بدل چکی تھی اور اب بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ گنگو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا تم مجھ سے زیادہ متاثر تھے۔ بہرحال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ مایا معصوم ہے، اور اس کے باوجود آپ جے رام کو مایا کے قتل کی دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ لیکن اگر جے رام نے اپنے راجہ کی خوشی پر اپنی بہن کو قربان کر دیا تو مجھے ایسی امید نہیں، لیکن اگر جے رام اس قدر ذلیل ثابت ہوا تو مایا جیسی لڑکی کو ایسے ظالم بھائی کے ہاتھوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ خود بھی جے رام کی بجائے تمہاری پناہ کو ترجیح دے گی۔ چند دنوں تک تمہاری بہن سفر کے قابل ہو جائے گی اور ہم تمہیں مکران کی حدود کے اندر پہنچا دیں گے۔
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تم وہاں جا کر ان کی زیادہ مدد کر سکو گے۔ عربوں کے علاوہ سراندیپ کے ملاحوں کو بھی قید میں رکھے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تمہارے جہاز کے لوٹے جانے کی خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تو تمہاری قوم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی، لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ناہید تندرست نہیں ہوتی۔ اگر جے رام ہمارے قابو میں آ گیا تو یہ ممکن ہے کہ ہم کم از کم زبیر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا، ممکن ہے کہ بصرہ اور دمشق میں میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے، لیکن زبیر وہاں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہے۔ ہاں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج رات میرے ذمے کیا کام ہے۔ گنگو نے جواب دیا، تم آرام کرو، لیکن مایا دیوی ابھی تک نہیں آئی، شاید وہ دوسرے راستے قلعہ میں پہنچ گئی ہو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خالد بھاگتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر گنگو کو اطلاع دی کہ وہ اندر نہیں پہنچی۔ گنگو نے کہا، تم اسے کتنی دور چھوڑ آئے تھے؟ ان جھاڑیوں کے پاس کوئی 200 قدم کے فاصلے پر۔ تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی تو نہیں کی؟ نہیں، لیکن اسے میری ہر بات پر آنسو بہانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں، میں ایک غلطی کر چکا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی یہاں سے 4 کوس پر ہے۔ رات کے وقت اس جنگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں۔ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تلاش کرنے کا حکم دے کر خالد سے کہا، میرے خیال میں وہ ابھی تک اس خاردار جھاڑی سے باتیں کر رہی ہوگی، تم اس طرف جاؤ۔ میں دریا کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس پر شک نہیں، لیکن مایوسی کی حالت میں عورت توقع کے خلاف بھی بہت کچھ کر گزرتی ہے۔ میں جاتا ہوں، کہیں دریا کے کنارے ہماری کشتی اس کی تباہی کا باعث نہ ہو۔